أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हुजूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है
قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی حالت تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ دل سنبھالے ہوئے تھا، جو ایک ہاتھ دل کو سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، خناتوں کا ایک ہار، خناتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے ہیں کھڑے سوالی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ اللہ، تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر،
تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی، رشتے عطا فرمائے، ایمان عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان مثالوں سے سمجھتا ہے۔ غور کریں، فرض کریں ایک بہت بڑا جہاز فضا میں اڑ رہا ہے، پائلٹ پوری توجہ کے ساتھ جہاز اڑا رہا ہے، سب کچھ درست چل رہا ہے۔ اچانک کنٹرول ٹاور سے آواز آتی ہے، فوراً دائیں طرف مڑیں، بلندی کم کریں۔ اگر پائلٹ کہے میں ابھی اپنا حساب مکمل کر لوں پھر مڑوں گا تو کیا ہوگا؟ ایک لمحے کی تاریخ، ایک لمحے کی تاخیر تباہی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ فضا میں اصل طاقت پائلٹ کے عمل کی نہیں، کنٹرول ٹاور کے حکم کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں کنٹرول ٹاور اللہ کا حکم ہے اور ہمارا عمل اس کے تابع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ بات ہم سمجھتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم سب نے یہ منظر دیکھا ہے، آپ رکوع میں ہیں، ابھی سبحان ربی العظیم 2 ہی مرتبہ پڑھا گیا ہے، امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اب فوراً اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ کیا آپ کی تسبیح بری تھی؟ نہیں، امام کی پیروی واجب ہے اور تسبیح سنت۔ اور یہاں بھی حکم غالب آ گیا۔ اسی طرح اتحیات پہ بیٹھے ہیں، ابھی درود مکمل نہیں ہوا، امام نے سلام پھیر دیا، آپ بھی سلام پھیر دیتے ہیں۔ اور یہی شریعت کی اصول ہیں کہ جماعت میں انا نہیں، اتباع ہے۔ اور پھر جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے اطاعت ہے پھر عمل ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر اطاعت نہیں تو عمل کی بنیاد بڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم غور کرتے ہیں، رمضان کی طرف دیکھتے ہیں، رمضان کیا سکھاتا ہے؟ آپ پیاسے ہیں، پانی سامنے رکھا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن آپ نہیں پیتے کیونکہ حکم ہے۔ یہاں آپ کا جسم چیخ رہا ہے مگر حکم غالب ہے۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھاتے، چاہے کتنی ہی بھوک ہو۔ یہی رمضان کی روح ہے، عمل نہیں، حکم اصل ہے۔ اور اگر ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، آج کل کی زندگی میں کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، فیملی کے لیے کما رہا ہوں، لیکن اگر کمائی حرام ہے تو نیت کا عمل حکم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ ایسے ہی ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں دین پھیلا رہا ہوں، لیکن اگر چھوٹی حدیث، کوئی جھوٹی حدیث یا شہرت کی نیت، تو عمل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہی بات مختلف مثالوں سے اگر ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اگر اخلاق نہیں ہے، عدل نہیں ہے، تو حکم اس نے سلوک غالب ہے۔ پھر
مختلف چیزوں میں انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، اور یہی اصول جس چیز کو سمجھ آتا چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ صرف فقہ نہیں، تربیت ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے اپنی پسندیدہ عبادت بھی حکم کے آگے روک دو، اپنی انا کو نظم کے آگے جھکا دو، اپنی خواہش کو اطاعت کے نیچے رکھ دو، اور یہی اصل قرب ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کو تمہارا عمل نہیں تمہاری اطاعت پسند ہے۔ اور پھر جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، ہم کبھی کبھی نفلوں میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن فرضوں میں کمزور، بڑی لمبی لمبی تسبیحاں کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی دل آزاری، طویل قیام کرتے ہیں لیکن زبان سے غیبت ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچنا ہوگا، اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، کہیں ہمارا عمل حکم سے آگے تو نہیں نکل گیا۔ پھر جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھا رہا ہے افطار کا وقت حکم سے ہے، سحری کا وقت حکم سے ہے، روزہ حکم سے ہے، نماز حکم سے ہے، یہ مہینہ ہمیں اطاعت کا کورس ہے۔ اگر ہم رمضان میں یہ سیکھ لیا کہ حکم پہلے عمل بعد میں، تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر یاد رکھتے ہیں عمل خوبصورت ہے لیکن حکم کے تابع ہو تو نور بن جاتا ہے۔ عمل اگر حکم سے آگے نکل جائے تو وہ انا بن جاتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں، پھر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کیا میری عبادت حکم کے تابع ہے؟ کیا میرا کاروبار حکم کے تابع ہے؟ کیا میرا غصہ، میرا بولنا، میرا چلنا حکم کے تابع ہے؟ اگر بات ہاں میں ہے تو زندگی میں برکت آتی چلی جائے گی۔ حکم بنیاد ہے، عمل عمارت ہے، بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں ایسا بندہ بنائے جو عمل سے پہلے حکم کو دیکھے اور اطاعت کو اپنی زندگی کا اصل نور بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ بتائیں اور دعا کریے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے مفہوم کا خلاصہ ہے کہ اگر تم پر کوئی نک کٹا حبشی غلام تمہارا رہنما اور امیر بنا دیا جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت یہ بندے کو اتباع کی طرف لے جاتی ہے، اور اتباع بندے کو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہے۔ اب چاہے وہ استاد کی اطاعت ہو، ماں باپ کی اطاعت ہو، بڑوں کی اطاعت ہو، امام کی اطاعت ہو، مرشد کی اطاعت ہو، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت۔ جب بندہ ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے، بزرگان دین، صحابہ و اہل بیت کے احکامات جو اس تک پہنچے ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے، تو یہ راستہ اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کی اطاعت اور اتباع
والے راستے پر چل جاتا ہے، اور جب وہ اس راستے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ رسول کی اطاعت ماننے کو، حکم پورا کرنے کو، حکم کو تسلیم کرنے کو، اور جس طرح کہا گیا اس طرح کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ یہ اسلام ہے، یہ احکام ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے جن جن چیزوں کو کرنے کو کہا، بندہ آمنا و صدقنا لبیک و سعدیک کہتا ہوا عمل شروع کر دے۔ اس میں پھر چونو چرا نہ ہو، اس میں پھر بہانے اور دیگر چیزیں نہ ہو، بلکہ سر تسلیم خم ہو جائے۔ اور جن چیزوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اب چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے جتنا بھی بڑا دنیاوی اور مالی نقصان ہو جائے، بندہ اس چیز کی طرف کبھی نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ مثالیں دے کر بہت ساری چیزوں کو بڑا ہی اچھے انداز میں اجاگر کیا اور ہماری توجہ دلائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا طيبا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم